کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے جو ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی جانب سے ان کو فیئر چارجز کیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آج ہم اسی معاملے پر بات کریں گے اور حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات جو اس سلسلے میں لیے گئے ہیں وہ کیسے ہیں ان کو جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. شیراز خان صاحب ہمارے جو سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں ہمیں جوائن کریں گے لندن سے. بہت شکریہ شیراز خان صاحب. آپ کی جانب آؤں گا سب سے پہلے اور پھر میں پی آئی اے کے ترجمان کا بھی موقف لوں گا. سب سے پہلے بتائیں کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے جو حکومت پاکستان نے اقدامات کیے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ زیدی صاحب مجھے وقت دینے کا. میں آپ کو لندن سے یہ بتانا چلوں کہ جو برٹش ہائی کمیشن کرسٹن ٹرنر ہیں پاکستان میں انہوں نے ان کی کوششوں سے اسپیشل چارٹر طیارے جو ہے پی آئی اے کے وہ پاکستان میں پھنسے ہوئے کوئی 25 سے 30 ہزار لوگ ہیں جن کو واپس لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے کوشش کی تھی قطر ایئر لائن کے ساتھ کوئی ڈیل بنے لیکن جو پی آئی اے ہے وہ ان پاکستانیوں کو جو ڈیول نیشنل ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں وہ واپس آنا چاہ رہے تھے ڈیسپریٹلی. تو یہاں پر جو پی آئی اے ہے ان سے منہ مانگی قیمت جو ہے وہ وصول کر رہا ہے. 1100 لوگ پاؤنڈ دے کر برمنگھم سے یہاں پر آئے. پھر افضل خان جو ممبر آف برٹش پارلیمنٹ ہیں اس کے بعد ناز شاہ ہیں عمران حسین ہیں ان کی کوششوں سے پھر برٹش ہائی کمیشن نے یہ کیا کہ ان کے فیئر فکس کر دیے کہ خدا کے لیے ان لوگوں سے 650 پاؤنڈ لیں. چونکہ ون وے جو ہے وہ ٹکٹ برٹش چونکہ فلائٹیں آ رہی ہیں اور یہاں یو کے سے فلائٹیں ایمٹی جا رہی ہیں. 23 تاریخ کو ایک فلائٹ گئی ہے جس کے اندر تقریباً 250 افراد جو ہے وہ گئے ہیں یہاں سے برطانیہ سے. اور باقی جتنی ایک فلائٹ آج گئی ہے یہ بھی میں آپ کو خبر دوں رات کو 2 بجے پہنچے گی لاہور لندن سے گئی ہے جس میں ڈیڈ باڈیز ہیں اور وہ ڈیسپریٹ پاکستانی جو ہے پاکستان کے سفارت خانے اور یہاں پر جو ہائی کمشنر ہے نفیس زکریا ان کی کوششوں سے پاکستان گئے. صرف ایک فلائٹ 23 اپریل کو گئی ہے اور آج جو ہے وہ دوسری گئی ہے. جو 23 اپریل کو گئی ہے جو یہ بتایا گیا ہے جو خبر آپ کے لیے بریکنگ ہے اس پروگرام کے ذریعے اس میں 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کورونا ان کا پازیٹیو آیا ان کو جب چیک کیا گیا تو حکومت پاکستان نے وہ خبر جو ہے ظاہر افراتفری کی وجہ سے وہ کہیں جو ہے وہ شائع نہیں کیا. یہ آپ کون سی فلائٹ کی بات کر رہے ہیں جو ابھی لاہور لینڈ کرے گی یا لاہور لینڈ کر چکی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جو آج لوگ گئے ہیں آپ میری آواز سن پا رہے ہیں سر؟ جو برطانیہ سے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو برطانیہ سے گئے ہیں وہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو بھی 2 دن کے لیے یہ جو ہے آئسولیشن میں رکھیں گے. اس کے علاوہ جو برطانیہ کے لوگ یا یورپ کے لوگ جو ہیں کشمیر کے زیادہ تر لوگ ہیں چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 1.8 ملین لوگ خالی برطانیہ کے جو آزاد کشمیر اور یہ جو پٹوار کا خطہ ہے یعنی جہلم اس سائڈ کے ہیں تو وہ لوگ آزاد کشمیر سے پاکستان آنے کے لیے پریشان ہیں. جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر ان کو آرمی روکتی ہے وہاں پر ان کو مشکلات ہوتی ہے اور پاکستان جو برٹش ہائی کمیشن ہے ان کے ساتھ ان کا رابطہ قطعاً نہیں ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو صرف سعودیہ کی بات بتاؤں تو سعودی عرب کے اندر کم از کم 10,000 لوگ ابھی آپ نے مینشن کیا اپنے انٹرو میں 10,000 وہ لوگ ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں جن کی جابیں ختم ہو گئی ہیں. 25 سے 30 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں سعودی عرب کے اندر جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں لیکن وہاں سے چونکہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے وہاں پر کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن جو 10,000 ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں انلیگل ہیں یا ان کے جو امپلائر تھے انہوں نے ان کو نکال دیا یا ویجز بند کر دیے ہیں تو وہ لوگ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں. زلفی بخاری صاحب کی کوششوں سے کوئی ایک ادھی فلائٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے آج لے کر گئی ہے پیسنجرز کو. اسی طرح دبئی کے اندر جو ہے 26,000 لوگ ایسے ہیں جو پاکستان جانا چاہتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں جو مزدور ہیں اور میں نے اس کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام بھی کیا وہاں کی فوٹیج بھی دکھائی تھی
کہ کس طرح جو ہے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے یعنی مالی مدد مانگ رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے خرچہ نہیں ہے، وہ وہاں پر پھنس گئے آ کر دبئی کے اندر، شراز اور صاحب وہ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ شراز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی آئی اے اس سلسلے میں کتنا کوپریٹ کر رہے ہیں؟ سننے میں یہ آیا کہ پی آئی اے کی جانب سے جو فیئرز ہیں وہ ڈبل کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ کو ریٹرن ٹکٹ سے زیادہ مہنگا ٹکٹ ابھی مل رہا ہے۔ آپ کو پی آئی اے اگر صرف برطانیہ آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کا فیئر جو ہے وہ 650 پاؤنڈ، وہ بھی برٹش ہائی کمیشن کا اللہ بھلا کرے۔ دیکھیں ہماری جو برٹش یہاں پہ ہم پاکستانی برٹش ہیں، ہماری لوئلٹی پاکستان کے ساتھ ہے، اور جب ابھی وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تو اوورسیز پاکستانیوں سے اعلان کیا کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں تاکہ پاکستان کی اکانومی کو اور وہ احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں تک امداد پہنچ سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں آج ہی آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ ڈڈیال آزاد کشمیر سے کچھ فیملیز آئی ہیں جنہوں نے 1100 پاؤنڈ دے کر جو ہے وہ یہاں پر یو کے میں آئے ہیں، جو سخت یعنی بیمار ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ بزرگ ہیں جن کو واپسی لازمی طور پر آنا تھا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی برٹش ہائی کمیشن تک رسائی نہیں تھی، اور جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ اپنی مدد، دیکھیں اس وقت کرونا وائرس ہے، کسی کو بھی، میں خود اس سے ریکور ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنا چاہیے۔ لیکن پی آئی اے کی زیادتیاں جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو موجودہ دور میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پی آئی اے بڑا پنکچول ہو گیا تھا، یہ فلائٹیں آن ٹائم۔ خواجہ محمد ایوب صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پاکستان ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے۔ شراز صاحب اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو ابھی ایگزیکٹلی یو کے میں کتنے پاکستانی ہیں جنہوں نے وطن واپس آنا ہے، پاکستان جنہوں کی فلائٹ پکی ہے، اور کس طرح سے وہاں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ یو کے اندر دیکھیں بہت سارے جیسے میں نے پہلے بتایا 1.8 ملین پاکستانی ہیں، اور بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ یا تو آزاد کشمیر سے یا پٹوار کے خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئے دن ظاہر فلائٹیں تو 5 دن یہاں سے چلتی ہیں، برمنگھم، لندن، مینچسٹر اور بریڈ فورڈ سے، ادھر گلاسکو سے بھی فلائٹ جاتی ہیں، لاہور کے لیے بھی ہے، کراچی کے لیے بھی ہے، اسلام آباد کے لیے، سب شہروں کے لیے تقریباً مین ایئرپورٹ پر، سیالکوٹ میں بھی بلکہ یہاں سے لوگ فلائٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر رابطے ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت گہرے ہیں، اور سعودی عرب کے بعد اگر سب سے زیادہ لوگ جو پاکستان کے ہیں وہ میرے خیال میں یو کے اندر ہیں، دبئی کے اندر، یعنی متحدہ عرب امارات کے اندر ہیں۔ لیکن ہمارے پاس آزادی اظہار رائے کا ایک ذریعہ موجود ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے یہاں پر، پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے اس وقت تو بڑا پرو ایکٹیو ہو کے کام کر رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاکستانی سفارت خانے پہ سر میں آؤں گا کہ پاکستانی بڑھوں گا۔ شراز صاحب ایک تو ہمارے پاس یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ جو کونسل خانے وہ 1000 درہم لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارا پرائورٹی بیس پر نام لگا دیتے ہیں اور تم جلدی وطن پہنچ جاؤ گے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ سے بھی کچھ لوگوں نے یہ شکایات کی ہیں، اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے یو اے ای کی اگر بات کی جائے، یا پھر اگر لندن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کوئی ایسا سسٹم ہے؟ دیکھیں لندن میں تو کوئی ایسی سچ ایس بات نہیں ہے، لیکن دبئی اور جو سعودی عرب ہے اس میں ان شکایات کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اصل میں جو سعودی عرب کے اندر یا دبئی کے اندر جو لوگ ہیں نا، وہ کوئی بات کرتے ہوئے گھبراتے بہت ہیں، کیونکہ وہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ بھی ہم کچھ بات کریں گے تو وہ بھی یہاں کی حکومت ہمیں پکڑ لے گی، اس وجہ سے تھوڑا سا شخصی آزادیاں نہیں ہیں۔ لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ ہم پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اس میں کچھ اوپر کی کمائی ہوتی ہے، لیکن لندن کے سفارت خانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ایک دو چیزوں کا رسپانس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم جو پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں، ہماری لوئلٹی یہاں پر ہمیں شہریت ملی ہوئی ہے، ہمیں سارے قانون ہم انجوائے کرتے ہیں، ساری چیزیں انجوائے کرتے ہیں، یہاں جمہوریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری لوئلٹی پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم وہاں پہ فیملیوں کو مطلب ان کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی جو وسیع تر مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے ہر دفعہ جو ہے یہ ثابت کیا ہے، اگر قرض سنوارو ملک سنوارو، قرض اتارو مہم ہو،
پھر جب شراز صاحب، آپ 1998 میری میں آواز ایٹمی سن پا رہے دھماکے ہیں؟ ہوئے، ہمارے اوپر پابندیاں لگی، لوگوں نے پیسے یہاں سے بھیجے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کی اکنامی کو چلانے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس کو یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ برطانیہ کے لوگ پاکستانی ڈیول نیشنل جو ہیں وہ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس نے انٹروین کیا اور چارٹرڈ پلان یہاں پر بھیجے۔ وہاں سے آپ اندازہ کریں، وہاں سے پلان پی آئی اے منہ مانگی قیمتیں وصول کر کے برطانیہ لا رہا ہے، لیکن یہاں سے جو واپس جہاز خالی جا رہے ہیں وہ پیسے پاکستان، حکومت برطانیہ پاکستان کو ادا کر رہی ہے، پی آئی اے کو ادا کر رہی ہے۔ صرف 2 فلائٹیں، آج کی ایک فلائٹ جو لاہور گئی ہے، ڈیڈ باڈیز اور کچھ پاکستانی جو ہمارا ہائی کمیشن ہے لندن، اس کی کوششوں سے بہت سارے لوگ جو ہے گئے یہاں سے، اور 23 تاریخ کو جیسا میں نے آپ کو منشن کیا ہے اس وقت گئے۔ لیکن سفارت خانوں کی اگر اوورآل جو بات کریں، یورپ کے اندر اسپین کے اندر اس وقت جو وہاں کونسل جنرل ہیں ہمارے بارسلونا میں، عمران علی چودھری، کرونا وائرس کے سارے ٹائم میں سب سے زیادہ اسپین اور اٹلی متاثر ہوئے ہیں، لیکن عمران علی چودھری نے سنگل ڈے کونسل خانہ جو ہے وہ بند نہیں کیا، بلکہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے وہ میدان میں رہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں عبداللہ خان صاحب کی جانب آؤں گا۔ عبداللہ صاحب، ایک دو اور سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات آپ سے لینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا ٹکٹ